یہ کوئی محل نہیں بلکہ خوبصورت قید خانہ تھا۔ میران نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اترو۔ فاطمہ نے سیٹ کور کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا، آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نہیں اتروں گی، میں اس دوزخ میں قدم بھی نہیں رکھوں گی میران افریدی۔ میران نے گہرا سانس لیا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، گھوم کر فاطمہ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ فاطمہ نے چیختے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے۔ کس حق سے لائے ہو مجھے یہاں؟ تمہاری گھٹیا زبردستی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تمہارا ساتھ ملی ہوئی ہوں، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ حق میں نے نکاح پڑھوا کر حاصل کر لیا۔ فاطمہ اب چپ چاپ اندر چلو۔ میران نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اندر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی پر تمہارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی، اپنے بازو کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پورچ میں کھڑے ملازمین نے نظریں جھکا لیں جیسے وہ مینشن کے مرکزی ہال کے دروازے کے پاس پہنچے۔ فاطمہ کا غصہ اور بے بسی حد سے گزر گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا اور اس سے پہلے کہ میران کچھ سمجھ پاتا، ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی سنسنی ابھری، چٹا کے ایک زوردار تھپڑ میران کے دائیں گال پر پڑا۔ حال میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا، ملازمین کی سانسیں رک گئیں۔ میران خان نے گہری آواز میں گرراتے ہوئے کہا، ڈرامہ بند کرو، ہوش میں آؤ۔ کبیر کا یہ خوفناک اور غسیلا رخ دیکھ کر ملیحہ کا سارا غصہ یکدم ہوا ہو گیا۔ وہ خوف کے مارے بری طرح کانپ اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے روتے ہوئے سہم کر اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں، جیسے کہ وہ کبیر کے غصے کا سامنا کرنے کی سخت نہ رکھتی ہو۔ کمرے میں صرف اس کے سسکنے کی دھیمی آواز گونجنے لگی۔ کبیر نے گہری سانس لی اور آہستہ سے ملیحہ کے بازوؤں پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، میری وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق نہیں دی ملیحہ، بلکہ جس مقصد کے لیے اس نے تمہیں نکاح میں رکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ تم نے اپنا گھر اس کے نام کر دیا جو وہ چاہتا تھا۔ اب وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ ملیحہ نے بستر پر لیٹے لیٹے ہی بھیگی آنکھوں سے شدید نفرت اور حقارت سے کبیر کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں زہر گھلنے لگا۔ وجہ تم بنے ہو کبیر، تمہاری وجہ سے میرا کردار داغدار ہوا ہے۔ تم نے مجھے طلاق دلوانے کے لیے میرے کردار کی دھجیاں اڑا دیں۔ کبیر نے اسے سرد اور جذبات سے عاری نظروں سے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی بیزاری ابھری۔ وہ شخص اتنا گھٹیا تھا، اس نے ملیحہ کا کیا حشر کیا تھا، اور یہ عورت اب بھی اسی کا پلو پکڑے کھڑی تھی اور اس پر اعتبار کر رہی تھی۔ کبیر نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اور بالکل ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، سب میں نے کیا، میری وجہ سے ہوا، تو اب کیا؟ کب تک تمہارا اس گھٹیا رشتے پر ماتم کرنے کا ارادہ ہے، جس کی حقیقت ابھی ڈاکٹر باہر کھڑے ہو کر مجھے بتا کر گئے ہیں؟ تمہارے پورے وجود پر وحشت اور زخموں کے نشان ہیں، اور تم اس طلاق پر رو رہی ہو۔ کبیر کے لفظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح ملیحہ کے دل پر لگے۔ حقیقت اتنی تلخ اور ننگی تھی کہ اس کے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔ پھر اچانک جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور بری طرح ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میرا مومن، میرا بیٹا، وہ بس یہی 2 لفظ بول پاتی اور پھر اس کی آواز رونے کی آواز میں دب جاتی۔ کبیر نے اسے تڑپتے دیکھا تو چہرے پر نرمی آئی۔ وہ بیڈ کے قریب ہوا۔ کل تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہوگا۔ اگر تم نے یہ رونا دھونا بند کر دیا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو۔ بیٹا کے الفاظ نے جیسے ملیحہ کے مرتے ہوئے وجود میں زندگی پھونک دی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے کبیر کو دیکھا۔ کبیر نے اسے تسلی دیتے انداز میں دیکھا اور دوبارہ کہا، اگر تم میری بات مانو گی تو تمہارا بیٹا کل تمہاری گود میں ہوگا۔ ملیحہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر اپنے دوپٹے سے جلدی جلدی آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گی کبیر، میں بس سب مانوں گی، پر مجھے میرا بیٹا چاہیے، بس مجھے میرا مومن لا دو۔ کبیر نے اطمینان بھری سانس لی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کچھ دیر میں تم ہسپتال سے ڈسچارج ہو جاؤ گی، پھر ہمیں گھر جانا ہے۔ گھر؟ ملیحہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ اس کا چہرہ پھر سے خوفزدہ ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ تمہارے گھر، مجھے تم کسی عیدی خانہ چھوڑ دو، میں وہاں رہ لوں گی، پر تمہارے گھر۔ کبیر نے وہیں رک کر اسے انتہائی غصے اور وارننگ دینے والی نظروں سے گھورا۔ مومن نہیں چاہیے؟ ملیحہ کے ہونٹ کپکپائے، لفظ حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ اس کی آنکھ سے دوبارہ خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ کبیر نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔
وہ تیزی سے مڑا اور وارڈ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کوریڈور کی ٹھنڈی ہوا میں آتے ہی کبیر نے لمبا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر عیارانہ مگر سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ دل ہی دل میں سوچا، شروع میں تھوڑی سختی کرنی پڑے گی، ہے تو عورت، اگر ذرا سا بھی نرم پڑا یا زیادہ لاڈ دکھایا تو یہ سر پر چڑھ جائے گی اور تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دے گی۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی اور ملیحہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ابھی بھی اتنی کمزور تھی کہ خود سے چلنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے ایک نرس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور ہسپتال سے باہر کھڑی کبیر کی چمکتی ہوئی سیاہ کار تک لے آئی۔ نرس کی مدد سے ملیحہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال کی حدود سے باہر نکل آیا۔ پورے راستے گاڑی میں سنگین خاموشی چھائی رہی۔ ملیحہ پچھلی سیٹ پر سر ٹکائے کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے شہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن میں صرف اپنے بیٹے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ آخر کار اس خاموشی کو توڑتے ہوئے اس نے گاڑی کے فرنٹ مرر میں کبیر کو دیکھا۔ وہ لوگ میرا بیٹا نہیں دیں گے، اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ اور تم کس حیثیت سے اسے لاؤ گے؟ وہ بہت چالاک لوگ ہیں، اگر تم وہاں گئے تو وہ پولیس کو بلا لیں گے۔ ملیحہ کی بات سن کر کبیر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کی نادانی پر ہنس رہا تھا، جو اب تک کبیر خان افریدی کی طاقت، اس کے اثر و رسوخ اور اس کے نام کے رعب سے بالکل ناواقف تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا ملیحہ کہ مومن کل تمہارے پاس ہوگا تو بس ہوگا۔ رہی بات ان کی اور پولیس کی، تو اگر انہوں نے پولیس کو بلا بھی لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قانون اور پولیس کیسے کام کرتے ہیں یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم ان سب باتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ کبیر کے لہجے کے اس غیر متزلزل یقین اور اعتماد نے ملیحہ کو خاموش کر دیا۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کبیر کے شاندار اور وسیع و عریض بنگلے کے بڑے سے لوہے کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، ملیحہ کبیر کے ساتھ اس سنسان اور اتنے بڑے گھر میں اکیلے اندر جانے کے خیال سے بری طرح ہچکچانے لگی۔ اس کے چہرے پر جھجک اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کبیر اس کی نفسیات اچھے سے سمجھتا تھا۔ اس نے کار سے اترتے ہی ملیحہ کی ہچکچاہٹ کو بھانپ لیا اور اندر جانے کی بجائے وہیں پورچ سے فون نکال کر انیکسی ملازموں کے کوارٹر کی طرف اشارہ کیا۔ چند ہی منٹوں میں انیکسی سے ایک عمر رسیدہ، بااعتماد اور شفیق چہرے والی بوڑھی ملازمہ باہر نکل کر آئی۔ میڈم کو اندر گیسٹ روم میں لے جائیں اور سنیں، آج رات آپ ان کے ساتھ ہی اسی کمرے میں رہیں گے۔ انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو ان کا پورا خیال رکھیے گا۔ بوڑھی ملازمہ نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور ملیحہ کے قریب آ کر انتہائی نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملازمہ کی موجودگی نے ملیحہ کے دل کو یکگونا سکون دیا اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اندر گیسٹ روم کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد بوڑھی ملازمہ نے ملیحہ کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ ملیحہ نے لیٹنا چاہا لیکن ملازمہ کچن سے گرم دودھ کا گلاس اور ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں لے کر اندر آ گئی۔ چلو بیٹی، یہ دودھ کا گلاس پی لو۔ ملازمہ نے گلاس اس کے آگے کیا۔ مجھے نہیں پینا پلیز، ملیحہ نے بیزاری سے منہ موڑا۔ نہیں بیٹی، صاحب کا سخت حکم ہے۔ ملازمہ نے محبت بھرے مگر زبردستی والے انداز میں گلاس اس کے ہاتھوں میں تھمایا اور اسے پورا دودھ پینے پر مجبور کیا۔ جب ملیحہ نے دودھ پی لیا تو ملازمہ نے ہسپتال کی پرچی دیکھ کر اسے دوائیاں کھلائیں۔ ان دوائیوں میں ڈاکٹر کی دی ہوئی ایک گولی شدید ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور پرسکون نیند کی بھی تھی۔ دوا حلق سے نیچے اترتے ہی چند منٹوں کے اندر ملیحہ کے پورے وجود پر گہرا خمار چھانے لگا۔ اس کی بوجھل آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ سسکیاں اور درد بھول کر گہری بے ہوشی جیسی نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی۔ گاڑی کا ٹائر جیسے ہی مینشن کے عالی شان پورچ میں چوں کی آواز کے ساتھ رکا، فاطمہ کے دل کی دھڑکن ایک پل کو تھم گئی۔ شیشے سے باہر کھڑے باوردی ملازمین قطار بنائے کھڑے تھے، لیکن اس کے لیے کوئی محل نہیں بلکہ ایک خوبصورت قید خانہ تھا۔ میران نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ اترو۔ فاطمہ نے سیٹ کو
کور کو مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نہیں اتروں گی، میں اس دوزخ میں قدم بھی نہیں رکھوں گی میران افریدی۔ میران نے گہرا سانس لیا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، گھوم کر فاطمہ کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ فاطمہ نے چیختے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے۔ کس حق سے لائے ہو مجھے یہاں؟ تمہاری گھٹیا زبردستی کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ سے اپنا رشتہ بھی توڑ دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ حق میں نے نکاح پڑھوا کر حاصل کر لیا ہے فاطمہ، اب چپ چاپ اندر چلو۔ میران نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اندر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ نہیں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی پر تمہارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی۔ وہ مسلسل تڑپ رہی تھی، اپنے بازو کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پورچ میں کھڑے ملازمین نے نظریں جھکا لیں۔ جیسے ہی وہ مینشن کے مرکزی ہال کے دروازے کے پاس پہنچے، فاطمہ کا غصہ اور بے بسی حد سے گزر گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی، اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا اور اس سے پہلے کہ میران کچھ سمجھ پاتا، ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی سنسنی ابھری۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ میران کے دائیں گال پر پڑا۔ ہال میں جیسے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ ملازمین کی سانسیں رک گئیں۔ میران کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، بال اس کی پیشانی پر آ گرے۔ فاطمہ کا اپنا ہاتھ لرز رہا تھا۔ غصے کا جو طوفان چند سیکنڈ پہلے اس کے اندر تھا، وہ اس تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی یکدم غائب ہو گیا۔ اپنی ہی جرأت پر اس کا دل حلق میں آ گیا تو وہ ہانپتے ہوئے سہمی اور خوفزدہ نظروں سے میران کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اب آہستہ آہستہ دوبارہ اس کی طرف گھوم رہا تھا۔ میران کے جبڑے تن گئے، آنکھیں غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ابھرتی سرخی اس کے اندر لگی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچیں کہ اس کے ہڈیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ ایک نظر سامنے کھڑے ملازمین پر ڈالی جو خوف سے کانپ رہے تھے۔ باہر نکلو سب کے سب! اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ ملازمین سینکڑوں کے اندر ہال خالی کر کے باہر بھاگے اور باہری دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہال میں صرف وہ دونوں تھے۔ میران خونی شیر کی طرح فاطمہ کی طرف بڑھا۔ فاطمہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میران نے پلک جھپکتے میں اس کا وہی بازو دوبارہ دبوچا اور اتنی بے دردی سے مروڑا کہ فاطمہ کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ ایک ہی جھٹکے میں فاطمہ کو پیچھے دھکیلا، یہاں تک کہ فاطمہ کی پیٹھ مضبوطی سے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میران نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر ٹکا دیے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے وہ اس پر دھاڑا۔ یہ جرأت، یہ بدتمیزی دوبارہ مت کرنا فاطمہ میران! تم نے جس مرد پر ہاتھ اٹھایا ہے وہ تمہیں تمہارے خاندان سمیت مسلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے باپ نے تم سے رشتہ توڑا ہے نا؟ اب تمہارا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اس کی گرم سانسیں فاطمہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں اور فاطمہ خوف کے مارے آنکھیں بند کیے بس آنسو بہا رہی تھی۔ میران نے غصے کی شدت سے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس گستاخی کا حساب برابر کر دے، مگر اس نے بمشکل اپنے ابھرتے ہوئے طوفان پر ضبط کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تاکہ خود کو مزید کچھ کرنے سے روک سکے۔ جیسے ہی اس کا حصار ٹوٹا، فاطمہ کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ چبا رہی تھی۔ میں سڑک پر رہ سکتی ہوں، بھوکی پیاسی مر سکتی ہوں، پر تمہارے ساتھ اس گھر میں ایک پل نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق دے دو میران، مجھے آزاد کر دو۔ لفظ طلاق سنتے ہی میران کے جبڑے مزید تن گئے۔ اس نے رخ موڑا
اور سلگتی نظروں سے نیچے بیٹھی فاطمہ کو گھورا۔ اس کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے۔ وہ اس کے پاس آیا اور ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا نا چھوڑو۔ فاطمہ نے کھڑے ہوتے ہی دوبارہ اپنی پوری جان لگا کر اس سے دور ہٹنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مار رہی تھی تاکہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ سکے۔ فاطمہ کی یہ مسلسل ضد میران کے غصے کی آگ پر پٹرول کا کام کر گئی۔ اب اس نے بحث کرنے یا رکنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ فاطمہ کی کسی بات، کسی چیخ کو سنے بغیر اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میران چھوڑو، کہاں لے جا رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ سیڑھیوں کے پائیدان پر اپنے پاؤں اڑا رہی تھی مگر میران کی طاقت کے آگے اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ وہ اسے بالائی منزل پر موجود اپنے ہال نما کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میران نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور دوسرے ہی لمحے فاطمہ کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ فاطمہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر جا گری۔ اس کے بکھرے بال اس کے چہرے پر آ گئے۔ وہ خوف اور ہچکیوں کے درمیان پھٹی پھٹی آنکھوں سے میران کو دیکھنے لگی جو اب کسی جلاد کی طرح اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اپنے بازو اوپر چڑھاتے ہوئے فاطمہ کے قریب آیا۔ فاطمہ خوف سے فوراً پیچھے کھسکی۔ میران کے تاثرات ٹھیک نہیں لگ رہے تھے پر اگلے لمحے میران نے اسے ٹانگ سے پکڑ کے واپس نیچے کھینچا، کچھ اس طرح کہ فاطمہ کا چہرہ میران کے مقابل آ گیا۔ میران کا لہجہ چیخنے والا نہیں تھا مگر انتہائی سرد تھا کہ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اب میری بات بہت غور سے سنو فاطمہ۔ وہ بیڈ کے کنارے پر جھکا۔ اس کا چہرہ فاطمہ کے بہت قریب تھا۔ میں اب تک بہت تمیز سے، بہت نرمی سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں اس نئے رشتے کو سمجھنے کا وقت دوں لیکن تم مجھے بار بار سختی دکھانے پر اکسا رہی ہو۔ اس نے انگلی سے فاطمہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں حتمی پن تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم طلاق مانگو گی اور میں دے دوں گا؟ اب تم چاہو یا نہ چاہو یہی تمہارا کمرہ ہے اور یہی تمہاری دنیا۔ اگر تم سکون سے رہو گی تو میں بھی نرم رہوں گا لیکن اگر تم نے دوبارہ ضد دکھائی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فاطمہ نے بیڈ پر پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی سرکشی اور نفرت چمک رہی تھی۔ وہ میران کی دھمکی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ میں تمہاری خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں میران شاہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے چلائی۔ تم مجھ پر اس طرح اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے، نہ ہی مجھ پر حکومت کر سکتے ہو۔ تم زبردستی مجھے اپنے ساتھ اس طرح باندھ کر بھی نہیں رکھ سکتے۔ میران نے گہرا سانس لیا اور چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کا وحشت ناک غصہ مدھم ہو چکا تھا لیکن گرفت اب بھی پکی تھی۔ وہ مزید آگے جھکا اور اپنی انگلیوں سے فاطمہ کی تھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تاکہ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ میں تم پر کوئی حکومت نہیں کر رہا فاطمہ، تم میری بیوی ہو۔ ایک بار اس رشتے پر غور تو کرو، تمہیں اندازہ ہوگا۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں اس رشتے کو، اس نئی زندگی کو سمجھنے کے لیے پورا وقت دینے کو تیار ہوں۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو کیونکہ اگر تم نے ضد کی تو میں اپنا آپ تم پر مسلط کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ فاطمہ نے تڑپ کر اپنی تھوڑی اس کی گرفت سے چھڑائی۔ خوف اس کے اندر سرایت کر رہا تھا لیکن
وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بقیہ ہمت جمع کی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں تمہاری کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی میران، تم مجھے زبردستی کے رشتے میں قید نہیں رکھ سکتے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ میران کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ فاطمہ کی یہ معصومانہ ہٹ درمی اور بے وقوفانہ ضد اس وقت اسے غصہ دلانے کے بجائے چکرا رہی تھی۔ وہ وہیں بیڈ پر اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ پیچھے ہٹنے کے لیے حرکت کرتی، میران نے چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ اپنا مضبوط ہاتھ بڑھایا اور اسے کمر سے دبوچتے ایک ہی جھٹکے میں اپنے بالکل قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اوہ، تو میں اب سمجھا۔ میران نے اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہوتے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں فاطمہ کے کانپتے لبوں پر ٹھہریں۔ تمہیں میری بات پسند نہیں آئی، ہے نا؟ تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں وقت دوں، بلکہ تم تو یہ چاہتی ہو کہ میں ابھی اسی وقت تمہیں اس نئے رشتے کا احساس دلاؤں۔ میران کی اس اچانک قربت اور بدلے ہوئے انداز پر فاطمہ کی روح تک کانپ گئی۔ اس کا پورا وجود بری طرح گھبراہٹ کی زد میں آ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میران نے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ فاطمہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں جب میران نے جھک کر انتہائی نرمی اور استحقاق جتاتے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ وہ لمس فاطمہ کے لیے بجلی کے جھٹکے جیسا تھا۔ خوف اور بے بسی کے مارے اس کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور اس نے میران کا شرٹ کا کالر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں دبوچ لیا، جیسے وہ گرنے سے بچنے کے لیے کسی سہارے کو ڈھونڈ رہی ہو۔ نہیں میران، خدا کے لیے نہیں، وہ پناہ مانگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میران نے جب فاطمہ کو یوں اپنے حصار میں لرزتے اور پناہ مانگتے دیکھا تو اس کے دل میں ابھرتا ہوا طوفان یکسر تھم گیا۔ میران نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا۔ اس کی انگلیاں فاطمہ کے ریشمی بالوں میں آہستہ آہستہ پھرنے لگیں، جیسے وہ اسے حوصلہ دے رہا ہو، اسے پرسکون کر رہا ہو۔ پھر اس نے فاطمہ کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود کو اسے کچھ فاصلے پر کر لیا تاکہ فاطمہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ فاطمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے آہستہ سے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور لرزتے ہاتھوں سے اس کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی خوف زدہ تھی، لیکن میران کے انداز میں اب کوئی سختی نہیں تھی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا فاطمہ۔ میران کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا۔ تم جب تک چاہو، جتنا چاہو وقت لے سکتی ہو اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے بھاگنے کی کوشش یا کوئی بھی دوسری الٹی حرکت مت کرنا، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ لیکن ہاں، تمہاری یہ حرکتیں مجھے ضد دلا دیں گی اور میں نہیں چاہتا میں تم پر کوئی بھی دباؤ ڈالوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور چند قدم دور جا کر کھڑا ہوا، پھر رخ موڑ کر فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مخلصی صاف نمایاں تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو فاطمہ، بہت قیمتی ہو میرے لیے۔ اسی لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے۔ میں یہ نکاح اس طرح زبردستی بھی نہ کرتا اگر تمہارے ابا اتنی ضد پر نہ اترتے۔ میرے پاس تمہیں اپنے پاس لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کمرے میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ سکون سے آرام کرو اور خود کو اذیت دینا بند کرو، میران نے آخری بار اسے سمجھایا، اور فاطمہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز آئی اور فاطمہ کمرے کے اس بڑے سے بیڈ پر تنہا رہ گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی کبیر نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور آستینے چڑھاتے ہوئے بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان تھا جو اب عملی شکل اختیار کرنے جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکالا اور ایک غیر محفوظ انجان نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا لیا۔ چند ہی بیپ کے بعد دوسری طرف سے ایک چست اور نخرے دار نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو، میں کبیر بول رہا ہوں۔ کبیر نے بغیر کسی تمہید کے انتہائی سرد و سپاٹ لہجے میں اپنی پہچان کروائی۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، جیسے وہ لڑکی الرٹ ہو گئی ہو۔
جی مسٹر کبیر، کہیے۔ کام تو بالکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا آپ نے کہا تھا۔ اس ضامن نے طلاق کے پیپرز۔ پلان چینج ہے رخسار۔ کبیر نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ کیا مطلب؟ رخسار کی آواز میں حیرت صاف نمایاں تھی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جیسے ہی کام ہو میں ضامن سے کنارہ کشی اختیار کر لوں۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم ضامن سے ابھی الگ نہیں ہوگی۔ کبیر نے سنجیدگی سے کھڑکی کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ بلکہ تم ضامن سے شادی کرو گی۔ کیا؟ رخسار جیسے اچھل پڑی۔ اس کے لہجے میں صاف انکار تھا۔ شادی؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا۔ میں اس جاہل اور بدتمیز انسان سے شادی کیوں کروں؟ میری اور آپ کی ڈیل صرف اس حد تک تھی۔ میں شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ کبیر کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ رخسار جیسی لڑکیوں کو کس زبان میں مٹھی میں لیا جاتا ہے۔ اوپری ہونٹ کو ہلکا سا سکیڑتے ہوئے کبیر نے کہا، تمہاری معاوضے کی رقم ڈبل۔ کبیر کا ایک جملہ دوسری طرف جیسے جادو کر گیا۔ لائن پر چند سیکنڈز کے لیے گہرا سکوت چھا گیا۔ رخسار کی تیز سانسوں کی آواز بتا رہی تھی کہ اس کا دماغ اب نفع اور نقصان کا حساب لگا رہا ہے۔ کبیر خان افریدی کی طرف سے رقم ڈبل ہونے کا مطلب تھا کہ اتنی دولت جو رخسار خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رخسار نے اپنے لہجے کے نخرے کو تھوڑا سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، ٹھیک ہے تو مجھے اب کیا کرنا ہوگا؟ کبیر نے فاتحانہ سانس لی۔ فی الحال تمہیں ضامن سے فوراً شادی کرنی ہے۔ شادی کے بعد جیسا جیسا میں تمہیں کہوں گا تمہیں بالکل ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میری اگلی کال کا انتظار کرو۔ اس نے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون کاٹ دیا اور فون بیڈ پر اچھال دیا۔ اگلی صبح ٹھیک 11 بجے کبیر خان افریدی کی چمکتی ہوئی سیاہ کار ایک بار پھر اسی متوسط اور تنگ محلے کی گلی میں آ کر رکی۔ کار کے رکتے ہی پچھلی گاڑی سے 2 ہٹے کٹے باوردی گارڈز باہر نکلے اور مستعدی سے کبیر کے پیچھے چل پڑے۔ محلے کے چند لوگ فوراً متجسس ہوتے آگے آ کھڑے ہوئے۔ کبیر نے آگے بڑھ کر ضامن کے گھر کے بوسیدہ لوہے کے دروازے پر بھاری ہاتھ سے دستک دی۔ دروازے پر پڑنے والی تھاپ اتنی زوردار تھی کہ پورے گھر میں اس کی گونج سنائی دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے کسی کے گھسیٹتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ کنڈی کھلی اور ضامن نے دروازہ آدھا کھولا۔ وہ ابھی نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید بیزاری تھی۔ کون ہے بے؟ صبح صبح؟ ضامن کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ فضا میں کبیر کا مضبوط ہاتھ لہرایا اور ایک زبردست ہڈی توڑ مکہ سیدھا ضامن کے منہ پر جا لگا۔ مکے کی تاب نہ لاتے ہوئے ضامن کے منہ سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اوندھے منہ پیچھے صحن کی پکی زمین پر گرا۔ اس کے ہونٹ اور ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا کبیر انتہائی جاہو جلال کے ساتھ شیر کی طرح گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ دونوں گارڈز نے مستعدی سے دروازے پر پوزیشن سنبھال لی۔ ضامن کو زمین پر تڑپتا اور خون بہتا دیکھ کر کچن سے اس کی ماں نصرت بیگم بدحواسی میں باہر بھاگتی ہوئی آئیں۔ صحن کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ضامن، ہائے میرا بچہ! نصرت بیگم نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ارے کوئی دوڑو، ڈاکو آ گئے! ارے میرے بیٹے کو مار ڈالا! کوئی بچاؤ! یہ گنڈے میرے بچے کو مار ڈالیں گے! نصرت بیگم تلملا کر جیسے ہی ضامن کی طرف بڑھیں، کبیر نے انہیں بولنے یا آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے ضامن کو گریبان سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ پٹکتے ہوئے اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ ہر گھونسا اور ہر لات ضامن کے اس ظلم کا حساب تھی جو اس نے ملیحہ پر ڈھایا تھا۔ ضامن کی دردناک چیخیں اور نصرت بیگم کے واویلے سے پورا گھر گونجنے لگا۔ محلے والے دروازے کے باہر جمع ہوتے سارا منظر دیکھنے لگے۔ اسی دوران برابر والے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ ضامن کی بہن نیہا خوف سے کانپتی ہوئی دروازے کی اوٹ سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں سے ننھا مومن بری طرح چمٹا ہوا تھا، جو گھر میں ہونے والے اس تشدد اور ہنگامے سے بری طرح ڈر کر خاموشی سے رو رہا تھا۔
कबीर की तेज नजरें जैसे ही जामिन को पीटते हुए नेहा के पीछे छुपे मोमिन पर पड़ी, इसके हाथ वहीं रुक गए। इसने जामिन को एक आखिरी झटका देकर जमीन पर गिराया, अपने कपड़े दुरुस्त किए और बाहर खड़े गार्ड को इशारा किया। इशारा पाते ही एक रेडियल गार्ड बिजली की तेजी से अंदर दाखिल हुआ, नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा ने सहम कर मोमिन को और पीछे छुपाने की कोशिश की, नहीं छोड़ो इसे, लेकिन गार्ड ने बगैर कोई वक्त जाया किए एक ही झटके में मोमिन को नेहा की गिरफ्त से छीन लिया। मोमिन यकदम ऊंची आवाज में अम्मी अम्मी पुकारते हुए बुरी तरह रोने लगा, मगर गार्ड्स ने इसकी एक ना सुनी और इसे मजबूती से गोद में उठाए बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ ले गया। नुसरत बेगम अपने पोते को यूं छीनता देख और पागल हो गई। वो जमीन पर बैठे जामिन के सर को गोद में लिए कबीर पर चलाने लगे, अरे कोई रोको इन गुंडों को, मैं पुलिस केस करूंगी, तुम्हारे खिलाफ कानून का कोई खौफ नहीं, तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे इन पालतू गार्ड्स को। कबीर ने उनकी गिदड़ भगियों और धमकियों को बुरी तरह नजरअंदाज किया। चेहरे तस्कीन अमेज मुस्कुराहट उभरी। इसने नीचे पड़े नीम बेहोश जामिन को देखा और एक आखिरी जोरदार ठोकर इसके पेट मारी। किस जरूर कीजिएगा निज़त बेगम, मुझे इंतजार रहेगा, कबीर ने इंतहाई पुरस्कून लहजे में कहा और पलट कर बावकार कदम उठाता हुआ घर से बाहर निकल गया। लोहे का वो बसीदा दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हुआ।